بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طرف سے حضرت ابو بکر نے تھاما اور دوسری طرف سے حضرت زید بن حارثہ نے، اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بمشکل چلاتے ہوئے حضرت ابو بکر کے گھر تک لے جایا گیا۔ حضرت ابو بکر نے ایک کالے غلام کو خرید لیا ہے، وہ بھی 200 درہم میں۔ یہ خبر پہلے ہی جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ آپ حضرت بلال کو لے کر اپنے گھر داخل ہوئے تو آپ کے والد ابو قحافہ نے کہا، یہ کیا خرید لائے ہو؟ کالی سیاہ رنگت، بے تکا لمبا قد، سارا بدن داغ داغ زخموں سے چور، پور پور سے خون رس رہا ہے، نڈھال، نیم جان اور زبان بھی توتلی۔ اگر غلام ہی لینا تھا تو کوئی ڈھنگ کا خرید لیا ہوتا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، میں نے تو محض چند ٹھیکریاں دی ہیں اس کے عوض، ساری دنیا کے خزانے مل کر بھی بلال کے ایمان کی قیمت نہیں چکا سکتے۔ دوستو، ابو قحافہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، اسی لیے انہوں نے حضرت بلال کو اتنا کچھ کہہ دیا۔ بہرحال ابو قحافہ کو بھی اللہ کریم نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور انہوں نے فتح مکہ پر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں 5 دن ابو بکر صدیق کے گھر رہا۔ وہ ایک نیم تاریک کمرہ تھا، مجھے ہوش آتا اور پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ بسا اوقات ہوش میں ہونے پر مجھے کچھ دھندلی شکلیں دکھائی دیتی، مگر میں ان کو پہچان نہ سکتا تھا۔ کبھی میرے جسم کی مالش کی جاتی تو کبھی کوئی ٹکور کرتا۔ ایک بار تو میں نے دیکھا کمرے میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ 6 دن ہوا تو میں اٹھنے کے قابل ہو گیا اور میں نے تازہ ہوا میں چند قدم بھی اٹھائے۔ ابو بکر کی مجھ پر نظر پڑی تو خوشی سے جھوم اٹھے۔ وہ ایک بکری لائے اور اس کا دودھ مجھے پینے کے لیے دیا۔ پھر فرمایا، اے بلال، جب تم بے ہوش تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آ کر تمہارے پاس بیٹھتے اور تمہاری جلد صحت یابی کے لیے دعائیں فرماتے۔ وہ 3 دن تک یہاں تشریف لاتے رہے، حتیٰ کہ تمہارا بخار اتر گیا۔ اب تم اس قابل ہو کہ چل کر ان کی بارگاہ میں جا سکو، تو ابھی تم آرام کرو، صبح ہم ان کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ اگلا دن ہوا تو حسب وعدہ ابو بکر صدیق مجھے ساتھ لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں روانہ ہو گئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنی تھی۔ حضرت بلال فرماتے ہیں، جب میں پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ اس وقت ایک سادہ سی چٹائی پر تشریف فرما تھے۔ آپ کے قریب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی تشریف فرما تھے۔ وہ اس وقت بچوں میں شمار ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے اپنی طرف آتے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت علی نے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ کے ہاتھ مبارک تھام لیے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی برا آدمی ہے جو آپ کی طرف آ رہا ہے؟ حضور فوراً حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، نہیں نہیں، بلکہ یہ تو وہ آدمی ہے کہ جس نے اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ پھر آپ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھے اور مجھے سینے سے لگا لیا اور کمال محبت سے فرمایا، اے بلال، تمہارا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ تم وہ پہلے آدمی ہو جس نے اسلام کی خاطر اذیتیں برداشت کی ہیں۔ حضرت بلال فرماتے ہیں، یہ پہلا موقع تھا کہ ماں کے انتقال کے بعد کسی کے محبت بھرے آنسو میں نے اپنے چہرے پر محسوس کیے تھے۔ اس لمحے کی خوشی کو میں کس طرح بیان کروں، میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا بازو تھاما اور پہلی بار مجھے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ یہ بھی پہلا موقع تھا کہ میں کسی قریش کی موجودگی میں بیٹھا ہوا تھا، وگرنہ ان کی عزت و تکریم میں مجھے کھڑا ہی رہنا ہوتا تھا۔ یہاں بھی بیٹھنے سے پہلے میں ذرا سا ہچکچایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے ذرا سا مزاح کیا اور فرمایا،
بلال بیٹھو، اگر ہم کھڑے ہی رہے تو علی اپنے کھیل ہمیں نہیں دکھا پائیں گے۔ یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور آپ بلا ہچکچاہٹ بیٹھ گئے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا پہلا دن تھا اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ خاندان نبوت کے دیگر افراد بھی آ چکے تھے۔ حضرت خدیجہ اور آپ کی 4 بیٹیاں بھی گھر میں موجود تھیں۔ حضرت کلثوم کھجوروں سے بھری ایک ٹوکری لے کر آ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے نرم نرم اور میٹھی میٹھی کھجوریں چن کر حضرت بلال کو دینے لگے۔ پھر سیدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ بکری کا تازہ دودھ لے آئیں جو ابھی تک گرم تھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال آؤ باہر چلیں، باہر ہوا کچھ بہتر ہوگی۔ حضرت بلال نے ابھی اٹھ کر چلنا ہی شروع کیا تھا کہ ٹانگیں لڑکھڑا گئیں اور گرنے ہی لگے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو تھام لیا اور نیچے گرنے سے بچا لیا۔ حضور نے فرمایا، کھڑے ہونے کی کوشش کرو اور خون کو گردش میں آنے دو۔ پھر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ حضرت بلال کی ٹانگوں پر رکھا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں، جیسے ہی حضور نے اپنا مبارک ہاتھ ٹانگوں پر رکھا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ٹانگوں میں نئی جان آ گئی ہو۔ میں فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تمام درد جاتا رہا۔ پھر جب میں چلنے لگا تو اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھا، بلال تم اللہ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا، میں اپنے دل میں اس کو جانتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں مگر پوری طرح نہیں جانتا۔ کیا تلاش کر کے اسے اچھی طرح جانا جا سکتا ہے؟ کچھ دیر حضور خاموش رہے اور پھر فرمایا، ہاں بلال، تلاش کرنے سے، اس کو پانے کی دعا کرنے سے، اس کی حمد کرنے سے اور اپنے بھائی بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے۔ مگر یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ صرف اپنی کوشش سے ہی اسے نہیں پا سکو گے۔ یہ خدا ہی ہے جو بندوں کے قریب آ جاتا ہے اور مخلص بندوں کو منتخب کر لیتا ہے۔ میں اللہ کا رسول ہوں اور جانتا ہوں کہ اللہ تک پہنچنے کا واحد راستہ اسلام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اسلام اللہ کے سامنے سر اطاعت خم کا نام ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسلام بلا امتیاز رنگ و نسل اور اونچ نیچ سب انسانوں کے ساتھ نیک برتاؤ کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام ہی کو سب انسانوں کے لیے منتخب کیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ میری زندگی کا یادگار ترین دن تھا کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات کی، نماز ادا کی اور پھر صحابہ کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ دعا ہے اللہ عز و جل آپ پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔